بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں حرم مکہ میں نماز عصر ادا کر کے فارغ ہوا تو جبل ابی قبیس پہ چلا گیا۔ ایک مرد دیکھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور وہ رب سے دعا مانگ رہا۔ پہلے اس نے یا ربی مسلسل پکارتا رہا۔ پکارتے پکارتے اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے رب کی صفت کو بدلا، صفت یہی تھی، انداز بدلا، پھر بولنا شروع کیا یا رباہ یا رباہ۔ یہ بھی تسلسل کے ساتھ اتنا ادا کیا کہ اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ تسلسل کے ساتھ کہتا رہا۔ پھر یا رحمان، پھر یا رحیم، پھر یا ارحم الراحمین۔ یہ اللہ رب العزت کے نام اور صفات جس کو بھی شروع کرتا اتنا تسلسل سے بار بار دہراتا کہ اس کا سانس ٹوٹ جاتا۔ 7 مرتبہ اس نے یہ کہا۔ پھر اس نے کچھ دعا کی۔ دعا کے بعد اچانک میری نظر پڑی کہ 2 نئی چادریں سامنے بچھی ہوئی ہیں، ان پہ انگوروں کا گچھا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں وہ موسم انگوروں کا نہیں تھا، انگور اس موسم میں نہیں تھے، لیکن اللہ کریم اپنے مقبولین کو بے موسم پھل بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم جب حضرت سیدنا زکریا کی زیر کفالت تھی تو آپ جب حضرت مریم کے پاس پہنچے تو فرماتے ہیں وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس رزق پایا تو پوچھا یا مریم اَنَّا لَكِ هَذَا، کہ مریم یہ تیرے پاس بے موسم پھل کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر کھانے والا پھل بغیر موسم کے رب اپنی قدرت سے جناب مریم کو دے سکتا ہے تو میری عمر اس حصے میں چلی گئی جس حصے میں عموماً اولاد نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے قدرت دکھائی کہ بے موسم پھل عطا فرما دیتا ہے تو وہ بغیر عمر کے اولاد عطا فرمانے پر بھی قادر ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر دعا مانگی، پھر اللہ کریم نے دعا کو قبول فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی۔ تو حضرت لیث بن سعد فرماتے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ انگوروں کا گچھا ظاہر ہوا جبکہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ جب انہوں نے کھانا شروع کرنا چاہا تو میں بھی قریب ہوا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہ انگور کھانا شروع کروں۔ میری طرف وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ تو کیوں شریک ہونا چاہتا ہے ان انگوروں میں؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور دعا آپ نے کی، آمین میں بھی کہتا رہا، تو جو نعمت رب کی آپ کو ملی میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس نے میری اس عریضے کو قبول کیا اور اجازت دی اور کہا کہ آؤ اتنا سیر ہو کے کھاؤ کہ اس میں سے کوئی ایک دانہ بچانا نہیں ہے۔ حضرت لیث فرماتے ہیں میں نے کھانا شروع کیا، وہ انگور اتنا لذیذ تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے انگور نہیں کھائے تھے، اور فرماتے کھاتے کھاتے میں سیر ہو گیا، تھا تو ایک گچھا لیکن وہ جتنے تھے ان میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، وہ اتنے کے اتنے رہے، میں کھاتے کھاتے سیر ہو گیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے مجھے کہا وہ چادریں 2 تھی، فرمایا ایک چادر لے لے۔ میں نے کہا جی مجھے چادر کی ضرورت نہیں، انگور کھا لیے تھے۔ جب میں نے چادر لینے سے یہ عذر پیش کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پھر آپ آگے پیچھے ہو جائیں تاکہ میں یہ چادریں اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکوں۔ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا لیکن انہوں نے وہ نئی چادریں اٹھائیں، ایک کو ازار بنایا نیچے باندھا، ایک اوڑھنی کے طور پر اوپر لے لی۔
اور پہلے جو 2 پرانی چادریں ان کے پاس تھی وہ انہوں نے لپیٹ کے ہاتھ میں اٹھائیں اور چل دی۔ اب ان کی اس عظیم کرامت کو دیکھ کر ان کی محبت میرے دل میں اتنا گھر کر گئی تھی کہ میں وہاں پہ رک نہ سکا۔ جیسے ہی وہ چلے میں ان کے پیچھے چل پڑا کہ پتہ کروں یہ کون بزرگ ہے۔ جبل ابی قبیس سے فرماتے ہیں اتر کر صفا مروہ پر پہنچے تو سامنے ایک شخص آیا، اس نے پکار کے کہا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میرے تن کو، میرے بدن کو ڈھانپنے کا انتظام کیجئے، اللہ تمہارے بدن کو ڈھانپے گا۔ جب اس نے یہ کلمات کہہ کے آپ سے سوال کیا تو حضرت لیث فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ دو پرانی چادریں ہاتھ میں لپیٹ کے اٹھائی ہوئی تھی، وہ فوراً اس شخص کو دے دی۔ اب فرماتے ہیں میں ان سے تو تعارف ان کا نہ پوچھ سکا، وہ چلے گئے۔ اب جس نے چادریں لیں اور یا ابن رسول اللہ کہہ کے پکارا تھا، میں اس کے قریب ہوا، اس سے پوچھا کہ جس شخص نے آپ کو چادریں دی ہیں یہ کون ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ یہ سخاوت اور یہ کرامت میں نے ان کی دیکھی، پھر میں کوشش کرتا رہا کہ آپ سے سرکار کی حدیث سنوں، آپ کو تلاش کرنے کے لیے محنت کی، مگر پھر مجھے تلاش کے باوجود بھی نہ ملے۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب عجز و انکساری کے ساتھ رب سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے۔